السلام علیکم میرے عزیز و اقارب دوستو، بدگمانی، بے صبری، یہ دو بہت بری بیماریاں ہیں، اور یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جو پہلے تو ہماری روح کو متاثر کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے جسم میں سرایت کر جاتی ہیں. اور بے صبری اور بدگمانی پھر ہمارے اندر غصہ پیدا کرتی ہے، طیش پیدا کرتی ہے، اور پھر طیش اور غصے میں جب ہم بولتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں یا لکھتے ہیں تو وہ کسی بھی صورت مثبت نہیں ہوتا، اور جو چیز پازیٹیو نہیں ہوتی وہ پھر نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، اور پھر ہماری زندگی میں بہت سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں اور بہت سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کو سلجھانا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوستو، آج سے 3 دن پہلے میری ایک ڈرامے کی شوٹنگ تھی جو 8-9 مہینے سے رکی ہوئی تھی، اور میں اس شوٹنگ کے لیے گیا جس کی میں نے پھر تصویریں سیٹ سے شیئر کی. اس گیٹ اپ میں تبدیلی ایک یہ تھی کہ میری داڑھی اور میرے بال جو ہیں یہ کالے دکھائے گئے ہیں. اس میں نے وہ تصویریں شیئر کی جہاں بہت سارے لوگوں نے تعریف کی، وہاں کچھ دوستوں نے تنقید بھی کی، اور بڑی کڑی تنقید کی، اور ایک ایسی بات پہ تنقید کی کہ میں خوش ہو رہا تھا، مزہ لے رہا تھا، اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بدگمانی کا اور بے صبری کا شکار ہو گئے ہیں. ہوا یہ تھا، میری کالی داڑھی کو دیکھ کر لوگوں نے لکھا کہ جی، اور ان باکس میں تو بے تحاشا میسیج مجھے ملے کہ جی آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے، آپ نے داڑھی کالی کروا لی. کسی نے لکھا جی کہ دیکھو چنگیاں گلاں کردا ہے، ویڈیو چتے آپ کی چخ ماری جے. کسی نے چول لکھا، کسی نے کچھ لکھا، میں بڑا ہنس رہا تھا. تو دوستو، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جدید دور ہے، اس میں ایسے سپرے آ چکے ہیں کہ آپ اپنے بالوں کو، داڑھی کو جس رنگ کا کرنا چاہتے ہیں وہ سپرے خریدیں 600-700 روپے کا، اور وہ کر لیں، وہ اس کلر کے بال ہو جاتے ہیں. اور جب ہم سیٹ سے فارغ ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں، تو ہم صرف سادے پانی سے یا صابن کے ساتھ جب اس کو دھوتے ہیں تو اس کا رنگ، کالا رنگ اتر جاتا ہے. اور جس طرح کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری اصل داڑھی، اصل جو میرا گیٹ اپ ہے وہ یہ ہے جس میں آپ مجھے پھر دوبارہ دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر ہوا یہ کہ کیونکہ 2 دن میری کچھ ذاتی مصروفیات تھیں، میں 2 دن مزید کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا. تو میری غیر حاضری کو لوگوں نے اس طرح سے مجھے ان باکس میں لکھا اور کمنٹس کیے کہ لو جی، اب یہ بندہ کیمرے کے سامنے آنے سے اس لیے کترا رہا ہے کہ اس نے اپنی داڑھی رنگ لی ہے چند ٹکوں کی خاطر یا ڈرامے کی خاطر. دوستو، ایسا کچھ نہیں تھا. میں اسی شام جب شوٹنگ سے گھر آیا تھا تو میں نے آ کے پانی سے اور صابن سے اپنے چہرے کو اور بالوں کو دھویا تھا، اور یہ اپنی اصل حالت میں آ گئے تھے. میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے 2 دن ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن بے صبری اور بدگمانی نے میرے چاہنے والوں کو، اور جو پہلے بہت اچھے کمنٹس کرتے تھے، ایک دم سے ان کا خیال بھی بدل دیا میرے بارے میں جو وہ رکھتے تھے، اور انہوں نے باتیں بھی کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل ان باتوں کا برا نہیں مناتا. میں بالکل آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی میں جو چاہوں کروں، یا میں بالکل یہ نہیں کہوں گا جی کہ میری داڑھی ہے میں کالی کروں یا وائٹ کروں. ہو آر یو ٹو آسکنگ می؟ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ڈونٹ پوک یور نوز ان مائی افیئرس. قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ وہ جملے ہیں جو مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے دور کر دیں گے. میں تو سراہوں گا ان دوستوں کو جنہوں نے کنسرن شو کیا، محبت کا اظہار کیا، اور اس پریشانی کا شکار ہو گئے کہ میں نے داڑھی کالی کیوں کر لی. تو بڑے اچھے لوگ ہیں وہ، لیکن اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے اور تھوڑا سا بدگمانی سے کام نہ لیتے بلکہ خوش گمانی سے کام لیتے، بلکہ یہ سوچتے کہ یار افی صاحب نے اگر داڑھی کی کالی کی ہے تے بندہ تے بڑیاں چنگیاں گلاں کردا ویڈیو تے آ کے، تے اینوں کدی پوچھاں گے آرام نال کہ بھاجی دی وجہ دس دیو کہ تسی اس طرح کیوں کیتا. لیکن ان کی بے صبری اور بدگمانی نے وہ وقت نہیں آنے دیا کہ میں سامنے آتا اور میں وجہ بتاتا کہ جی میں نے داڑھی کالی کیوں کی اور کیا میں نے مستقل کر لی ہے.
تو دوستو میں یہ اپنی ذات سے مثال اس لیے دے رہا ہوں، میں کسی سے مثال نہیں دے رہا کہ ہم بسا اوقات بہت بے صبرے اور بڑے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور اس بے صبری کے عالم میں، اس بدگمانی کے عالم میں ہم پھر اپنے تعلق خراب کر لیتے ہیں، اور ایک خیال ہمارے ذہن میں جنم لے لیتا ہے بدگمانی کی وجہ سے کہ یار اے بندہ چنگا نہیں گا، اور پھر ہم وہ رشتے، وہ تعلق، وہ دوستیاں گوا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بہت ساری میسیجز آتے ہیں تو ساسیں مجھے کہتی جی میری جو بہو ہے وہ تو بڑی کپتی ہے اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ایسا وہ خیال کر لیتے ہیں۔ اور کئی بہویں مجھے کہتی ہیں کہ جی میری ساس تو بڑی پیڑی ہے، وہ تو چاہتی نہیں کہ میرا گھر وسے، وہ طے کر چکی ہے کہ مجھے طلاق کروا دے گی، اور پھر ساری زندگی اٹھ کھڑکا چلتا ہے اور پھر اس کے نتائج بھی بہت برے نکلتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کو، رات کو ہم بیٹھے بحث کر رہے تھے مون مارکیٹ لاہور میں، تو بحث کے اندر ہم بہت ساری ایسی باتیں کہتے ہیں جو تھوڑی سی سخت بھی ہوتی ہیں یا قابل برداشت نہیں ہوتی، تو وہ میں نے بھی کچھ باتیں کر دی اور ہم آ کے گھر سو گئے۔ اگلے دن میں اٹھا تو 12 بجے میں نے اس بندے کو کال کی تو اس نے فون نہیں اٹھایا، میں نے 12:30 کی کال کی، نہیں اٹھایا، پھر شام تک کرتا رہا 6 بجے تک، اور اس نے فون نہیں اٹھایا، اور میں 6 بجے تک یہ سوچتا رہا کہ یار رات کو جو بحث ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ میرا دوست، میرا سجن، میرا بیلی ناراض ہو گیا، اور یا ملے گا تو میں سے معافی مانگ لوں یا اس کو اس مسئلے کو کلیئر کر دوں گا، لیکن اس نے اچھا نہیں کیا، میرا فون نہیں اٹھایا، اور اس نے بڑی زیادتی کی ہے میرا فون نہ اٹھا کے، اور یہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں نے بدگمانی بھی اور زیادہ شروع کر دی، بے صبرا ہو گیا۔ ہاں دوستو، رات کو کوئی 8 بجے کے قریب میرے اس دوست کی مجھے کال آئی، اور میں نے اس کو سٹارٹ میں کہا تم بڑے گھٹیا آدمی اور تم نے فون نہیں اٹھایا اس وجہ سے کہ میں نے تم سے بحث کی تھی۔ اس نے کہا نہیں یار افتخار صاحب ایسا نہیں ہے، ہوا یہ کہ میں جب فجر کے وقت گھر پہنچا ہوں تو ابھی 2 گھنٹے ہی سویا تھا کہ میری والدہ نے مجھے آواز دے کر اٹھایا، اور میرے ابو کے سینے میں درد ہو رہا تھا اور ان کو ہاسپٹل جانا پڑا، اور پتہ لگا جی کہ ان کے جو ہے وہ دل میں ان کو درد ہوا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور پھر اب سٹنٹ ڈالنے کے بعد میں اب فارغ ہوں، اور میرا موبائل جو ہے وہ انہوں نے اپنے تھیٹر کے جو ایریا ہے وہاں لے جانے نہیں دیا تھا، تو وہ گاڑی میں پڑا ہوا تھا۔ دوستو یقین کریں میں بہت شرمندہ ہوا، مجھے اپنی بے صبری اور بدگمانی پر بہت افسوس ہوا، اور میں نے اپنے اللہ سے معافی بھی مانگی، اور اس قدر شرمندگی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو دوستو بے صبری، بدگمانی بے صبری سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں منع فرمایا ہے، اور یاد رکھیے گا ہم اپنے دماغوں کو جو کمانڈ لگا دیتے ہیں ہمارا دماغ ویسے ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے آسانی تقسیم کرنی ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ ساری زندگی آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویہ آسانی کی طرف ہو جائے گا اور آپ آسانیاں بانٹنے والوں میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ بدگمان ہو جائیں اور یہ سوچ لیں کہ جی آپ نے لوگوں کا نقصان ہی کرنا ہے تو پھر آپ نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی خفیہ بات بتاتا ہوں، اور بات کو آپ اپنے پاس ہی رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہٹی اندر ہووے او یو دبے بیچارہ، جو کچھ ہٹی اندر ہووے او یو دبے بیچارہ، کتھوں لیاوے لال محمد کولے بیچن والا۔ دوستو جب میرے دل کی ہٹی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یا میرے رویے میں، میری سوچ میں، میرے گمان میں برائی ہوگی، نیگیٹیوٹی ہوگی، تو میں نیگیٹیوٹی بانٹوں گا، باہر بھی وہی نکلے گی۔ بینک میں جتنے پیسے جمع ہوتے ہیں جس کرنسی میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے روپوں میں جمع کرائیں اور ڈالر باہر آ جائیں، یا ڈالر میں کرائیں تو روپے باہر آ جائیں، وہی چیزیں باہر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ افتخار افی کو اپنے دل کی ہٹی میں محبت، پیار، خلوص، خوش گمانی اور صبر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔